ہم نے جو تھرکول منصوبے میں اس پہ پورا کوشش کیا، پورا فوکس کیا کہ سب سے پہلے فائدہ ہو تو مقامی عوام کا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ تھرکول منصوبے میں 71% جو امپلائیز ہیں، 71% جو ہمارا سندھ تھرکول منصوبہ میں جن کو روزگار ملا ہے، وہ 71% لوگ مقامی تھر کے عوام ہیں، وہاں کے عوام ہیں۔ پھر جو 20% لوگوں کو روزگار ملا اسی تھرکول میں، وہ باقی صوبہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو 9% رہتا ہے، اس 9% میں سے باقی ملک سے اور بیرون ملک سے بھی کچھ لوگ کو نوکری کا موقع دیا۔ یہی طریقہ ہے کہ آپ مقامی عوام کو فائدہ پہنچائیں۔ ہم نے وہاں کے عوام کے لیے جو مالک ہے سندھ کا، تھر کا، کوئلہ کا، ان کو اس یونین کاؤنسل میں مفت بجلی پہنچاتے ہیں، اس لیے یہ ان کا حق ہے۔ اگر ان کا کوئلہ سے فیصل آباد کی انڈسٹری چل سکتا ہے تو ان کا حق ہے کہ ان کو مفت بجلی دیا جائے۔ ہم نے ان کے لیے تعلیمی ادارے، صحت کے ادارے کھڑے کیے ہیں، اور یہی ماڈل ہے جو مقامی لوگوں کو سی پیک کے ساتھ جوڑتا ہے، جو ہم تجویز کریں گے کہ جہاں بھی سی پیک کے منصوبے ہیں وہاں اس قسم کا منصوبہ بندی کیا جائے تاکہ مقامی لوگوں کو سب سے پہلا فائدہ ہو۔ اگر یہ کام کیا جائے گا تو سی پیک سے ترقی ملے گا، سی پیک کامیاب بھی ہوگا، ورنہ اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے، خطرے بھی ہو سکتے ہیں۔ عمران نے تو سی پیک کو کیا کامیاب کرنا تھا؟ وہ تو سی پیک کو ناکام چلانے کی سازش چلا رہے ہیں۔ عمران نے تو بلوچستان کو کچھ نہیں دیا، کچھ نہیں، ایک منصوبہ نہیں، نہ سی پیک کا منصوبہ، نہ وفاقی حکومت کا منصوبہ۔ الٹا وہ آپ سے ابھی تک چھیننا چاہ رہا ہے، قبضہ کرنا چاہ رہا ہے آپ کے آئیلینڈز پہ، آپ کے کوسٹل آئیلینڈز پہ۔ رات کے اندھیروں پہ ایک آرڈیننس نکالتا ہے اور آپ کے آئیلینڈز پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ اس سٹیج پہ موجود سارے سیاسی جماعتیں پی ٹی آئی کی حکومت کو نہ سندھ کے آئیلینڈز کو نہ بلوچستان کے آئیلینڈز کو قبضہ کرنے دیں گے۔ عمران تو نہ صرف سی پیک کو ناکام کروانا چاہ رہا ہے، عمران نے پاکستان کی پورا معیشت کو تباہ کیا ہے۔ یہ تباہی ہے، تبدیلی نہیں۔ تاریخ میں سب سے زیادہ غربت، تاریخ میں سب سے زیادہ بے روزگاری، تاریخ میں سب سے زیادہ مہنگائی، یہ ہے عمران اور عمران کے سہولت کاروں کے تبدیلی۔ آج کوئٹہ میں جو کھانے پینے کے اشیاء ہیں ان کے قیمت دیکھے، آٹا کا میں نے سنا ہے کہ آٹا کا 1400 روپے پہ، اور آپ کے جو تندور والے ہیں وہ بھی سراپا احتجاج ہے۔ ٹماٹر 200 روپیہ، دال 300 روپیہ، مرغی 300 روپیہ، اور دوائیوں کو دیکھے۔ اس دور میں جہاں ہم ایک گلوبل پینڈیمک سے گزر رہے ہیں، کوئی ہفتہ نہیں گزرتا جہاں عمران دوائیوں کی قیمت میں اضافہ نہیں کرتا۔ بلڈ پریشر کا دوائی پہلے 150 روپیہ ہوتا تھا، اب 400 روپیہ ہے۔ شوگر کا، ڈائبیٹیز کا دوائی، جو پورے پاکستان میں ڈائبیٹیز ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، 600 روپیہ سے لے کے 1000 روپیہ پہنچ چکا ہے۔ جو ایسما ہے، انہیلر جو آپ کو ملتا ہے ایسما کے لیے جب سانس لینے کی تکلیف ہوتا ہے، وہ 900 روپیہ سے اب 1500 روپیہ تک پہنچ چکا ہے۔ یہ تاریخی مہنگائی کا سامنا کرتے ہوئے ہم عوام کو کیا کر سکتے ہیں؟
غریب عوام جائیں تو کہاں جائیں؟ آج اس ملک کے غریب عوام بوجھ اٹھا رہے ہیں اس نالائق حکومت کا، اس نااہل حکومت کا، اس سلیکٹو حکومت کا بوجھ پاکستان کا عام آدمی اٹھا رہا ہے۔ یہ مارتے بھی ہے اور رونے بھی نہیں دیتے۔ آپ لاپتہ افراد کا جو ایشو ہے اس کو دیکھیں، کیا یہ کسی اور ممالک میں آپ کو یہ اگزامپل ملتا ہے کہ ہر شہر سے، ہر صوبہ سے اس ملک کے عوام لاپتہ ہو رہے ہیں، عوام غائب ہوتے ہیں، عوام کو اغوا کیا جاتا ہے، اور اس پہ نہ میڈیا بول سکتی ہے، نہ عدلیہ انصاف دلوا سکتی ہے، نہ پارلیمان کچھ کر سکتا ہے؟ ان کو، ان کے خاندان، ان کے والدین سالوں سال در بدر پھر رہے ہیں اور ریاست کوئی مدد نہیں کر رہی۔ یہ ظلم جو پاکستان میں مسلسل ہوتا آ رہا ہے، لاپتہ افراد کا جو ایشو ہے، یہ ظلم کو ختم ہونا پڑے گا، بس کرنا پڑے گا، اپنے عوام کے ساتھ بنیادی انصاف، ان کے بنیادی حقوق دلوانا پڑے گا۔ اگر یہ ظلم چلتا رہتا ہے تو میرا نہیں خیال کہ یہ ملک اس ظلم کو برداشت کر سکے گا، یہ ملک بچ سکے گا۔ میں مطالبہ کرتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ اسٹیج میں موجود سارے جماعتیں میرے اس مطالبات میں ہم سب ایک ہیں کہ لاپتہ افراد کا جو ایشو ہے اس کو ہمیشہ کے لیے ختم ہونا پڑے گا، تاکہ ہم ایک ماڈرن ممالک، ایک جمہوری ممالک اپنے آپ کو تو کہہ سکے۔ یہ مذاق دیکھیں، یہ کتنا مذاق ہے کہ وہی آدمی جو نیب کا سربراہ ہے، جو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی کا بیورو کا سربراہ ہے، جن کے نیب کے قید میں زیادہ لوگ فوت ہو چکے ہیں، more people have died in the National Accountability Bureau's custody، زیادہ لوگ نیب میں فوت ہو چکے ہیں compared to امریکہ کا گوانٹانامو بے۔ یہ ہے وہ آدمی جس نے مسنگ پرسنز کے لیے انصاف کرنا ہے، وہ آدمی جو صدر زرداری کو گرفتار کر کے ان کے بیٹیوں کو دکھ پہنچاتا ہے، وہ آدمی جو میاں محمد نواز شریف کے سامنے اس کی بیٹی کو گرفتار کر کے والد کو دکھ پہنچاتا ہے، اس آدمی سے کوئی امید رکھا جا سکتا ہے کہ وہ بلوچستان کے، کوئٹہ کے، سندھ کے، پختونخوا کے لاپتہ افراد کو گھر پہنچا سکتا ہے؟ یہ انصاف کے ساتھ مذاق ہے، یہ ان خاندانوں کے ساتھ مذاق ہے کہ اس ظالم آدمی کو یہ رسپانسبلٹی ملا ہے کہ وہ لاپتہ افراد کو بازیاب کرے۔